بہتر یہی ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے اور خاموش رہا جائے، اور اس شخص کی نصیحت پر دھیان دیا جائے جس نے کہا تھا کہ ہر بات کو محسوس کرنا بیماری کی علامت ہے۔ جو دوست مشکلات میں حقیقی بھائی سے بھی زیادہ کام آتا ہو، اس کے لیے اہل عرب کہتے ہیں بہت سے بھائی ماں جائے نہیں ہوتے۔ جو ہمارے دکھ اور بیماریاں ہوتی ہیں وہ رونے سے نہیں کٹتی، وہ شکر سے کٹتی ہیں۔ اور شاید آپ کو یہ بڑی عجیب بات لگے کہ ہم بیماری میں شکر ادا کیسے کریں، لیکن آپ نے شکر ان نعمتوں کا کرنا ہوتا ہے جو اس بیماری کے علاوہ اللہ نے آپ کو عطا کر رکھی ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہم اپنے ایک دکھ کو رو رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ساتھ اللہ نے 10 آسانیاں دی ہوتی ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ ایسی ماں بننے کی نیت کریں جو معاشرے کو باحیا عورتیں اور باحیا مرد دے سکے۔ ایسی تربیت کی نیت کریں کہ آپ کے بچے کو دیکھ کے پتہ چلے کہ تربیت کرنے والی ماں اپنی اولاد سے سچی محبت کرتی ہے اور وہ بچوں کی آخرت کو خراب ہونے سے بچانے والی ہے۔ میرے لیے خاموشی کو چننا ہمیشہ سے ہی بہترین انتخاب ثابت ہوا۔ میں نے کبھی چیزوں یا انسانوں کو فکس کرنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے جب بھی لگا یہ چیزیں میرے کنٹرول سے باہر ہیں، میں نے خاموشی اختیار کی۔ میں نہیں سمجھتی کہ ہر شخص میرے جواب کا مستحق ہے۔ غیر ضروری تفصیل، غیر ضروری کنٹرول، غیر ضروری حق جتانا، یہ سب چیزیں آپ کی قدر کو بڑھانے کی بجائے آہستہ آہستہ کم کر رہی ہوتی ہیں۔ بیٹیوں کی دسترس میں محبت ہونا ہو، یہ فخر ضرور ہونا چاہیے کہ ان کے باپ کے کندھے ان کی شرمندگی، بدکاری کی وجہ سے نہیں جھکے۔ ان کے باپ کو دیکھ کر لوگوں کی زبان پر کبھی بیٹیوں کی عشق کی داستان نہیں آئی۔ میں نے اپنی ماں کو ناقابل برداشت لوگوں کو برداشت کرتے، مشکل ترین حالات میں بھی اپنی انا پر قائم رہتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے اور مشکلوں سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے نزدیک کمزور عورت یہ لفظ ناقابل قبول ہے۔ بلا کر نہیں، جا جا کر نیکی کی دعوت دیجیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام نے لوگوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے پاس جا جا کر انہیں دین کی طرف بلایا۔ یہ حضرات لوگوں کے مجموعے میں جا کر، ان کے گھروں پر جا کر اور ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص اتنا برا نہیں کہ وہ شیطان ہو، اور کوئی بھی شخص اتنا اچھا نہیں کہ وہ فرشتہ ہو۔ تو درگزر کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں اور معاف کرنا سیکھیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا، وہ کیسے عقل مند ہو سکتا ہے جو جنت جیسی عظیم نعمت کو ایک لمحے کی شہوت کے بدلے بیچ دے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، لیکن دولت کو تمہیں حفاظت کرنی ہے۔ کبھی کبھی خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے۔
آنکھوں کے آنسو بھی سجدے میں قبول ہو جاتے ہیں اور دل کی بے قراری بھی اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہی تو اس کا کرم ہے کہ وہ دلوں کی وہ فریادیں بھی سنتا ہے جو ہونٹوں تک نہیں پہنچتی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ کسی ایک کا پیچھے ہٹ جانا بہت سے شر اور فساد اور نقصان سے بچا لیتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ ماں نے مجھے چوم کر کہا، قسمت خدا کے ہاتھ میں ہے، تو غمزدہ نہ ہو۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں کبھی آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کریں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی آپ صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے دروازے آپ پر کھول دیے جائیں گے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اپنے ہاتھوں سے پالے ہوئے گلاب جب چبھنے لگ جائیں تو سمجھ جاؤ باغ میں تم سے بہتر مالی آ گیا ہے۔ لفظوں کے دو طرفہ اثرات ہو سکتے ہیں، ایک وہ فاصلوں کو مزید قریب لانے کا باعث بن سکتے ہیں اور نمبر دو وہ فاصلوں کو مزید دور کرنے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پر ہے کہ لفظوں کا انتخاب کیسے کرتے ہیں۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا لوگ تو صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ اللہ کے سامنے جا کے تجویز پیش کریں، اللہ کو کوئی ڈکٹیشنز دیں کہ اللہ میاں یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ جو کرتا ہے کرنے دو اور آپ راضی رہنا شروع کر دو۔ آپ انسان ہونے کے ناطے سے اس کی بات مانیں اور وہ اللہ ہے، آپ کی بات مانے یا نہ مانے وہ اللہ ہی ہے۔ واصف علی واصف۔